अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जिस तरह का कुछ माहौल बनाया जा रहा है मज़हबी, तो मैंने सोचा है कि कुछ ऐसी वीडियो बना कर लाऊँ जो कि आप तक मालूमात भी पहुँचाए और आपकी कुछ जो गलतियाँ हैं या कुछ जो मिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा रही है उसको भी क्यों ना दुरुस्त किया जाए। तो मैं नाज़रीन इकराम 15 से 20 पॉइंट्स ऐसे लेके आया हूँ जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर किए गए हैं, यानी कि जो उन्होंने अपना रोड मैप दिया था रियासत मदीना का, उसके तहत किया गया वो ज़रा मैं आपको बता दूं। और इसके अंदर आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ मैं इमरान खान साहब के बता रहा हूँ, इसके अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और किसी भी नाज़रीन इकराम किसी भी शख्स के मजहबी ख्यालात के ऊपर हम कुछ इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन उसको गैर मुस्लिम या कुछ मुसलमान होने के नाते हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम अपने ही किसी मुसलमान भाई को गैर मुस्लिम, कभी हम यहूदी कह देते हैं, कभी नसरानी, कभी क्या। तो इससे हमें भी इज्तनाब करना चाहिए। और आपके पास नाज़रीन इकराम जो खबर पहुंचे, आपके पास मोबाइल है और आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है, पहले उसकी तस्दीक कर लिया करें, फिर आगे शेयर किया करें। वो ना हो कि वो फेक खबर हो और आप तक पहुंचे, आप उसको आगे फैलाएं और आपके ज़रिए ही वो खबर बहुत बड़ी बन जाए और उसके ज़रिए कुछ बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाए और बाद में आपको ही पछताना पड़े कि मेरी वजह से ये खबर आगे पहुंची थी और क्योंकि मैं इसको रोक सकता था और इसको यहीं पर ख़त्म कर सकता था। तो बाद में शर्मिंदा होने से अच्छा है कि आप पहले उस खबर की तस्दीक कर लें और अच्छी तरह से छानबीन करके अगर फिर आपका ज़मीर दोबारा है तो आप उसको आगे शेयर कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर जो अच्छे काम कुछ किए गए हैं रियासत मदीना की तर्ज पे, वो आपको बताता हूँ। क्योंकि मुख्तलिफ लोग पूछते हैं कि रियासत मदीना इमरान खान साहब ने नारा तो लगाया था एक मजहबी टच देने के लिए, कि इमरान खान साहब ने और तो कोई काम नहीं किया इसके अंदर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से काम किए गए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर। तो अगर तो कुछ ज़मीर के सांस आपके अंदर बाकी हैं तो ज़रूर सुनिए कि जिसको आप यहूदी एजेंट करार देते हैं और उसको यहूदी कहते हैं, गैर मुस्लिम कहते हैं, इसने मुसलमान कौम बनाने के लिए कौन सी जद्दोजहद की और कौन से इक़दाम उठाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब मोहम्मद इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, जो कि मार्च से पहले इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, रियासत मदीना की तर्ज पर पाकिस्तान में कुछ किए गए इक़दाम आप तक पहुँचाने लगा हूँ। जो कहते हैं कहाँ रियासत मदीना बनी है, तो मुकम्मल हक़ाइक़ जानिए। ये मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने जिस तरह के नारे लगाए थे उसको मुकम्मल तौर पे, तो पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं किसी भी लीडर को इस तरह के इक़दाम करने को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हों, अपकमिंग वीडियोज़ हों, जिनके फर्दर आप तक पहुँचती रहेंगी। बेल आइकन का बटन दबा के अपने हाल पे कर देना। तो इमरान खान हुकूमत के इस्लामी कारनामे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले नाज़रीन इकराम रहमत लिल आलमीन कमेटी का क़याम, ये डेट भी मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ ये जो मैं खबरें आपको बताऊंगा उसकी तस्दीक के लिए यहाँ पे जो ऑथेंटिक न्यूज़ या ऑथेंटिक जो अखबार हैं, यानी कि जिनकी खबर की कोई तरदीद नहीं की जाती और मुकम्मल हक़ाइक़ के ऊपर मबनी ये खबर देते हैं, तो उसके ऊपर मैं ये चला रहा हूँ, ये पीछे चलती होगी। रहमत लिल आलमीन कमेटी का क़याम जो है ना 12 को आया था, वैसे 12 अक्टूबर 2021 के अंदर इमरान खान साहब इसके चेयरमैन थे और इसका जो हतमी ऐलान जो किया गया था आर्डिनेंस के जरिए वो आया था 14 अक्टूबर 2021 के अंदर। और इससे पहले नाज़रीन इकराम कोई इस तरह की कमेटी पाकिस्तान के 74 साल दौर के अंदर कोई भी इस तरह की कमेटी कायम नहीं की गई थी। ये इमरान खान साहब की हुकूमत के से ले जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी उनके ऊपर जो अमल करने के लिए और उनके ऊपर तहकीक करके अपने बच्चों के अंदर, यानी कि आने वाली जो नस्ल है उसकी जो किताबों के सिलेबस के अंदर वो तहरीरें शामिल की जाएंगी और बच्चों को थोड़ा सा इस्लाम की तरफ राग़िब किया जाएगा। तो दूसरी जो अच्छी, यानी कि इसकी हौसला अफजाई करने के लिए ये कमेटी कायम की गई थी ताकि बहुत से बंदे इसके अंदर शामिल भी हों, तलबा भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हो। तो उसके तहत रहमत लिल आलमीन वज़ाइफ पाकिस्तान में पहली बार जारी किए गए थे नाज़रीन इकराम। पहली बार यानी कि निजी स्कूलों के अंदर भी महफिलें होती थी और जो रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी के अंदर और इसकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, और इसके अंदर जो जितने भी यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस हो गए, ये इन सब के अंदर जो है ना रहमत लिल आलमीन जो कमेटी बनाई गई थी उसके तहत सेमिनार होने थे और उसके अंदर जो बच्चे शिरकत करेंगे उनको वज़ाइफ भी दिए जाएंगे और ये वज़ाइफ भी अच्छे खासे थे। इसके अलावा नाज़रीन इकराम जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान साहब की हुकूमत पे लगता है कि ये यानी कि अहमदी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। तो ये नाज़रीन इकराम मैं आपको बता रहा हूँ 22 जून 2020 जब मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो ये यासीन हाशिम साहब की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ जिसके अंदर कादियानी के जो चैनल्स चलते थे, यानी कि केबल पे तो बैन हो चुके थे लेकिन एशिया सेट के ऊपर चल रहे थे, यानी कि डिश के ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर चल रहे थे, ऑन एयर जा रहे थे, तो इनको बंद करवा दिया गया था कैमरा की जानिब से। और इसके नाज़रीन इकराम यूट्यूब के ऊपर भी 4 से 5 चैनल्स ऐसे थे अहमदी कम्युनिटी के जिसको पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक करवा दिया गया था और इनके जो यूट्यूब के ऊपर चैनल थे अच्छे खासे फॉलोअर्स थे उसको यानी कि टर्मिनेट करवा दिया गया था पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। इसके बाद नाज़रीन इकराम हम आ जाते हैं नंबर 4 पॉइंट पे, पाकिस्तान में असम्बलियों में खातमुन नबिय्यीन
خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا اور ہر جگہ پر لازمی قرار دیا گیا۔ یہ ناظرین کرام علی محمد خان صاحب نے یہ تحریر پیش کی تھی 23 جون 2020 کو، اور یہ میرے ساتھ چل بھی رہی ہے یہ قرارداد جو پیش کی گئی تھی، اور اس کے منظور ہوتے ساتھ ہی ناظرین کرام پاکستان کے اندر جہاں پر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے گا، یعنی کہ تحریر کیا جائے گا، اس کے آگے خاتم النبیین کو لازمی لکھنا ہوگا، چاہے وہ اب جو بچوں کی نئی کتابیں آ رہی ہیں، چاہے وہ کاپیز ہیں، چاہے وہ انگلش ڈاکومنٹس ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی، اس کے اندر بھی لازمی لکھا جائے گا خاتم النبی۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم آ جاتے ہیں 5ویں نمبر میں، پاکستان میں پہلی بار یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ یہ ناظرین کرام خبر ہے 17 جون 2020 کی، اور اس کے اندر ناظرین کرام جو بندہ یا جو بچہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھے گا اپنے اس جو بی ایس سیمسٹر ہے یا ایم اے ہے، تو اس کو ڈگری نہیں دی جائے گی، اور جو غیر مسلم طلبہ ہیں ان کے لیے اخلاقیات کا مضمون اس کے اندر یعنی کہ نصاب کے اندر شامل کیا گیا تھا۔ یہ سب سے بڑی پاکستان کے اندر کامیابی۔ یہ وہ پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس سے پہلے پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کے اندر کسی حکومت کے اندر نہیں ملتے۔ نمبر 6 پہ آ جاتا ہے جنسی زیادتی کے کیسز۔ ناظرین کرام جنسی زیادتی کیسز میں سخت سزائیں کی قرارداد منظور کی گئی ہیں، اسمبلی کے اندر سخت قوانین بنائے گئے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں زینب الارٹ بل جو بنایا گیا تھا 10 جنوری 2020 کو، آپ جا کے ڈیٹ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں کون کون سے بل یعنی کہ پاکستان کے یا اسمبلی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو فیصل ورڈ آف ایکسٹریشن والا فارمولا تھا وہ بھی جو پاکستان کے جو چترالی صاحب تھے انہوں نے انکار کر دیا گیا تھا، لیکن وہ سب سے خوفناک یعنی کہ سزا ہوتی کسی بھی جو زیادتی کا وکٹم ہوتا ہے یا جو زیادتی کرنے والا مجرم ہوتا ہے۔ تو نمبر 7 پہ آ جاتا ہے مساجد میں ائمہ کرام یعنی علماء کرام کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، کے پی میں ہزاروں نوکریاں بھی دی گئی ہیں۔ ناظرین کرام یہ خبر ہے 8 جنوری 2018 کی، جب اس جو جو پچھلے والا ٹینیور تھا اس سے پہلے جب کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وہاں پر علماء کرام کو جو ہے نا بہت سی یعنی کہ خدمات دی گئی تھی، ان کو سرکاری نوکریاں بھی دی گئی تھی، اور 25,000 ماہانہ ان کی تنخواہ مقرر کر دی گئی تھی، اور فردر اس کے اندر اضافے کا بھی کہا گیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو سب سے بڑی جو خبر آ رہی تھی پنجاب کے اندر سے، نکاح نامہ میں ختم نبوت کی شرط پر تمام علماء کرام کے دل جیت لیا عمران خان صاحب نے، اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اس وقت تک۔ یہ خبر ہے 2 مارچ 2022 کی ناظرین کرام۔ جب اس کے اوپر یہ میں ایک احمدی کمیونٹی کا ایک وکیل ہے احمد صاحب، اس کی بھی میں آپ کو احمد جو ہے مردود، اس کی بھی میں آپ کو جو ہے نا چلا کے دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں اس نے کیا تھا کہ ہماری تو اس کے اندر ختم کی جا رہی ہے، پہچان ہی ختم کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، اب ہم دیکھیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا یہودی اور احمدی اور قادیانی کے پتہ نہیں کون کون سے لیبل لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام OIC کا اجلاس پاکستان کے اندر پچھلے ناظرین کرام 40 سال کے بعد مسلم امہ کو اکٹھا کیا تھا عمران خان نے، اور یہ 22 مارچ جو تھی اس کے اندر اس کا اجلاس ہوا تھا جس کے اندر چائنا کا وزیر خارجہ بھی شریک ہوئے تھے، اور یہ سب سے بڑی خبر تھی پوری دنیا کے لیے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام کیونکہ 23 مارچ کی پریڈ ہونی تھی اور 23 مارچ کی پریڈ کے اندر بھی ان سب کو بلایا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 پوائنٹ جلدی کرتے ہیں کہ تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ 100 سال مقدمے کی تاریخ کے بعد 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف دن ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی کہ منگل 15 مارچ۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے نا عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے جب بتایا تھا ان کے اوپر عدم اعتماد کی تاریخ آ چکی تھی 8 مارچ کو، تو اب ناظرین کرام یہ عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اسلاموفوبیا کا ایک ایکٹ بنایا جائے گا، ہر ملک کے اندر ہوگا کہ اسلام کے خلاف کوئی بندہ بھی اگر بات کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور یا صحابہ کرام یا رسول وسلم کی کسی بھی یعنی کہ کوئی غلط بات کرے گا تو اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ ہر ملک کے اندر اب یہ ایسا سمجھے کہ قانون بنایا جائے گا، اور عمران خان نے کہا تھا کہ آگے میں ہم چل رہا ہوں کہ اگلے سال اس سال جب تقریر کرنے جاؤں گا تو وہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اس کو اب نافذ بھی کیا جائے، صرف یہ کہہ کر روک نہ دیا جائے، اب اس کو نافذ بھی کیا جائے ہر ملک کے اندر۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پہ جو فحاشی کا کلچر ختم کرنے پر اسلامی اور عظیم اسلامی رہنماؤں کے ڈرامے PTV پر کاسٹ کروائے۔ اس سے سب سے پہلے نمبر پہ جو تھا ارطغرل غازی، دوسرے نمبر پہ یونس امرے، تیسرے نمبر پہ سلطان عبدالحمید جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور یہ سارے PTV ہوم پہ اوپر چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب کا جو ہے اس وقت ڈبنگ کے اندر جو ہے نا وہ مکمل ہونے والا تقریباً جو ہے نا مکمل ہو چکا ہے اس وقت، اور آخری مراحل کے اندر شامل ہے۔ یہ تھی پاکستان کے جو یہ ایک فحاشی کا کلچر کریٹ کیا جا رہا تھا اس کو ختم کر کے عوام کے اندر مسلمانوں اور عظیم انسانی رہنماؤں اسلامی رہنماؤں کے جو اقدار تھے اور ان کی جو روایات تھے اس کو قائم۔ نمبر 13 پہ آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے حکم پر پورٹ ویب سائٹ پاکستان میں بلاک کر دی گئی۔ ناظرین کرام یہ ہے 17/7/2019 کی خبر، جہاں پر پاکستان کے اندر 8 لاکھ سے بھی ناظرین کرام 0.8 ملین ویب سائٹس بلاک کر دی گئی تھی اور بند کر دی گئی تھی، اور ابھی بھی اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام جو VPN ڈاؤن لوڈ کر کے لوگ بہت ساری ایسی فحاشی اور گندی قسم کی ویڈیوز دیکھ لیتے تھے یا آگے پھیلا دیتے تھے، تو اس کے ذریعے VPN کے اوپر بھی ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی گئی تھی جو کہ رجسٹرڈ VPN یوزر کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، اور حکومت کو یہ پتہ ہوگا کہ کون سی چیز کہاں پر استعمال کی جاتی ہے۔
اس کے بعد نمبر 14 پہ ہم آ جاتے ہیں قرآن کریم کے اوراق پر ٹیکس زیرو کر دیا گیا. یہ اصل میں خبر تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس کے اندر تھی، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ جو کیا گیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور 73 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار کسی حکومت نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا تھا. نوائے وقت کی خبر ہے 4 مئی 2018 کی. یکساں تعلیمی نصاب اور یکساں نصاب لایا گیا 22 اگست 2021، یعنی کہ یکساں تعلیمی نظام لایا گیا تھا. انگلش میڈیم کے اندر جو تھے وہاں پر بھی اب اردو کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام اس سے ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہونا تھا پاکستان کا، وہ مدرسے کے بچے سپریم کورٹ کے جج بھی بن سکتے ہیں، آپ ڈی پی اوز بھی بن سکتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر بھی بن سکتے ہیں، کوئی بھی اچھی پوسٹ کے اوپر جا کے نوکری کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں اس سے. اور اس سے اچھی کوئی خبر نہیں ہے، اور اس کے اوپر جتنی بھی چل رہی تھی. اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ناظرین کرام کچھ آپ کے پاس ایک اور دو خبریں پہنچا دیتا ہوں جلدی. 6 سے 8 تک ختم نبوت کا مضمون شامل کیا گیا ہے مضامین کے اندر. اس کے اوپر کام جاری ہے. پرویز الہی صاحب اس کے اوپر مکمل طور کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر مکمل طور کے اوپر کام جاری ہے. کہیں جگہ پہ کسی جگہ کے اندر جو ہے نا یہ رائٹ بھی کر دیا گیا، لیکن بورڈ جو ہے نا اس کی مخالفت کر رہے ہیں ابھی. تو دیکھیں آگے کیا بنتا ہے، لیکن یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے. عورت کو اس کے وراثتی قانون دیے گئے، یعنی کہ وراثتی حق جو جائیداد کے اندر ملتا ہے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے بل بنا کے قانون پاس کروا کے 19 جنوری 2021 کے اندر یہ قانون جو ہے نا بنا دیا گیا تھا. اس کے بعد ناظرین کرام آخری خبر جو ہے اس کی، یعنی کہ ابھی تک یہ رائج نہیں ہوا لیکن یہ کام کیا گیا تھا، اس کی میں تصدیق کر سکتا ہوں آپ کو. کالجوں میں مسٹر چپس کو ختم کر کے نبی کی سیرت کا مضمون شامل کیا گیا. یہ کیا گیا نہیں ہے ناظرین کرام، یہ کیا جانا تھا. حکومت وقت پنجاب حکومت نے اس کے اوپر بھیجی تھی سمری، جو پنجاب ٹیکسٹ بک کریکولم کی جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کے چیئرمین کے پاس، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر کے مسٹر چپس کو انگلش لٹریچر کا ایک اہم جز قرار دیا تھا، اور اس کو آگے فردر امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا. لیکن 3 سال کے لیے اس کو پینڈنگ کر دیا گیا تھا تاکہ آگے آنے والے جو چیئرمین ہیں وہ اس کے اوپر فیصلہ کر سکے کہ کیا کرنا ہے. اب یہ ناظرین کرام میں نے 19 سے 20 پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کون سے اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ سے ان کے اندر کچھ بھی ان سے ریلیٹڈ کام نہیں کیا گیا، صرف عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر دیا گیا. اور اب آپ دیکھیں کہ اسی بندے کی حکومت کے اوپر جو ہے نا آپ کہہ لیں اسی بندے کو ایک طرح سے ختم نبوت کا باغی، قادیانیوں کے ساتھ ہی یہودی ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے. اس وقت کی سیاسی جماعت یہ گھٹیا ترین ناظرین کرام جب آپ مکمل طور پہ شکست استعمال کر لیتے ہیں تو اینڈ پہ آپ کے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے تو اپنے مخالف کے اوپر مذہبی کارڈ استعمال کریں. اور اچھا میں یہاں پر کل جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ دھرنا لے کے آئے تھے ہماری حکومت کے اندر ٹی ایل پی والے، تو عمران خان صاحب ساتھ جب ان کی حکومت کے اندر لے کر آئے تھے تو ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی تھی اور مسجدوں کے اندر گھس کے اور ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی تھی. تو ناظرین کرام ایک تو مریم نواز صاحبہ کو جب 25 اور 24 مئی کے جو واقعات پیش آئے تھے اس کے اوپر بھی کچھ اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اور میں ٹی ایل پی کے کارکنان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نون لیگ کی حکومت کے اندر لے کے گئے تھے تو وہ ختم نبوت کی قانون کے اندر چینجنگ کر رہے تھے، اور جب آپ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر اپنا دھرنا لے کے گئے تھے تو وہاں پر کوئی چینجنگ نہیں کی جا رہی تھی، اور نہ ہی حکومت وقت اس چیز کا ارادہ رکھتی تھی. فرانس کے اندر گستاخی ہوئی تھی جس کے بعد میں جا کر جو ہے نا ہم نے ان کا سفیر جو ہے نا ملک سے نکال دیا گیا تھا. اور اسی بنا کے اوپر کچھ بس اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ٹی ایل پی کی غلطی ہے، جہاں پر حکومت وقت کی طرف سے بھی اس وقت مس ہینڈل کیا گیا تھا اس معاملے کو، اور اگر حکومت وقت اور یہ دونوں پارٹیز چاہتی تو اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر دیا جاتا تھا، بس کیا جا سکتا تھا، اس معاملے کو اچھے طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا. لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں اور کچھ بیوروکریسی کے بھی ایشوز ہیں پنجاب کے اندر، تو اس کی بنا پر کچھ اچھے واقعات ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے بھی سب سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی حکومت کے اندر سب سے غلط کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت ہو اس کے اوپر جس طرح کا فائرنگ اور تشدد کیا گیا تھا اور اس کا بدلہ انہوں نے بھگتا لیا. اس کا بدلہ جو ہے نا ان کے اوپر آ چکا ہے. 24 اور 25 مئی والے دن انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس وقت کے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نے، تو اب عمران خان صاحب کو بھی کچھ علم پڑ چکی ہیں ان باتوں کا اور وہ بھی کچھ سائڈ لائن میں کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کو، اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ کو. تو چلیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو، ہمارے سب کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کو حفاظت فرمائے جس طرح کے بھی ہیں ناظرین کرام، لیکن انسان تو ہے، انسانیت کے ناطے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. آمین.